اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جمعرات کا دن بڑا مبارک دن ہے، اور اس دن کا آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل شیئر کروں گا، جس کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو بہت زیادہ فائدوں سے نوازیں گے۔ دوستو، یہ وظیفہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے، اور سورۃ اخلاص کی قرآن پاک میں بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک دن سورج ایسے نور اور روشن کرنوں کے ساتھ طلوع ہوا کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے آج سورج طلوع ہوا، اس سے پہلے ایسا کبھی ہم نے نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی معاویہ بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ میں انتقال فرما گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے بھیجے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا انہیں یہ مقام کیسے حاصل ہوا کہ وہ دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ اسی کا اجر ہے۔ تو دوستو، کتنی زیادہ فضیلت ہے سورۃ اخلاص کی۔ اللہ رب العزت کیسے کیسے انعامات سے نوازتا ہے، دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور آخرت میں بھی عزت ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ قریش کے لوگوں نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے رب کا نسب ہم سے بیان کیجئے، تو اسی کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی۔ خیبر کے کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے ابو القاسم، اللہ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا، ابلیس کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا، آسمان کو دھوئیں سے پیدا کیا اور پانی کو جاگ سے بنایا۔ اب ہمیں اپنے رب کے متعلق بتائیے کہ وہ کس چیز سے بنا ہے، وہ سونے سے بنا ہے یا تانبے سے یا لوہے سے یا چاندی سے؟ کیا وہ کھاتا پیتا ہے اور کس سے اس نے وراثت پائی، اور اس کے بعد اس کا وارث کون ہوگا؟ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے سورۃ اخلاص کا نزول فرمایا، جس میں فرمایا کہ اے محمد کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی اس کے مقابلے کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت واجب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل کی تعمیر کر دے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھا دینے والا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جو شخص اس سورت کو سورج نکلنے سے پہلے 4 مرتبہ پڑھ لے گا اور پھر اللہ رب العزت سے جو دعا مانگے گا، جس حاجت کے لیے دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو، اس کی ضرورت کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس کے علاوہ بھی سورت اخلاص کو پڑھنے
پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس وظیفے کو آپ نے جمعرات کے دن نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس دوران آپ کسی بھی وقت اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، اس کا آپ نے تصور کر لینا ہے۔ اگر رزق کی تنگ دستی کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں تو یہ تصور کر لیں کہ یا میرے پروردگار اس عمل کی برکت سے میرے گھر میں رزق کی تنگ دستی کو دور کر دے۔ اگر کسی حاجت کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو اس حاجت کا تصور کر لیں کہ اے پروردگار اس عمل کی برکت سے مجھے میرے مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ حتیٰ کہ کسی بھی مقصد کے لیے اگر آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو اس کا آپ نے سب سے پہلے تصور کر لینا ہے، اور پھر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، یا پھر درود ابراہیمی۔ لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اس کی فضیلت، اس کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی، تو کوشش کریں کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اب یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی ہمت ہے، جتنی چاہے مرتبہ آپ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ اخلاص کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورہ اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، اور اس کے بعد آپ اپنی حاجات کے لیے دعا مانگیں۔ یقین جانے کہ آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی دعا کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ آپ جس مقصد کے لیے دعا مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس مقصد میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ آپ نے یہ عمل صرف اور صرف جائز حاجت کے لیے کرنا ہے۔ کسی بھی ناجائز حاجت کے لیے ہرگز یہ عمل نہ کریں، وگرنہ نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ عمل کو آپ نے پوری توجہ کے ساتھ اور مکمل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب تک آپ کا یقین کامل نہیں ہوگا تب تک آپ کو کسی بھی وظیفے کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس لیے یقین پہلے کامل ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ اس وظیفے کو شروع کریں، اور اس کے ثمرات، اس کے انعامات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل جمعرات کے دن نماز عصر کے بعد مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔